اور واپس آ گیا. کہیں اور ہوتا تو ادھر وہ تقریباً 5-8 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بہت بڑا جلسہ کرتے. بہت یہ بھی ادھر لوکل لوگوں نے مل کے کہا کہ آ جاؤ, یہ چھوٹی سی برج ہے, اس پہ آ جاؤ. میں خود کام پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں اور اس کی تشہیر پہ, اور یہ میری غلطی ہے, میں مانتا ہوں کہ اس کی تشہیر پہ کم توجہ دیتا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کے لوگ وہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں ان کو تھوڑی سی 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. 2 چیزوں پہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے. ایک یہ بات ہو رہی ہے جو کراچی کو صوبہ بنانے کی, کل بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے, ادھر ہو تو غلط ہے. نہیں بھائی, جو آئین میں ہے وہ ٹھیک ہے, نہ میری مرضی نہ کسی اور کی مرضی. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا ہے, جو اس ملک کو چلاتا ہے, اور اس آئین میں کیا لکھا ہے کہ صوبوں کی حدود صرف اس وقت بدلے جا سکتے ہیں کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے. بھائی آؤ کرا لو, اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے, اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ, کام کی طرف توجہ دو, لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی. پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے, لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھئی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رزاق کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے, کراچی کے شہری نہیں چاہتے. آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا. ایک آمر جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا, اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے. اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں, وہ دہشت گردی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو. یہ کراچی کے شہری, یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورگلاٹ میں نہیں آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا. سندھ نے پاکستان بنایا ہے. اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے. سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی. تو مجھے یہ بتاؤ, جو اسمبلی, جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے, اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو. دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. تم نہیں چاہتے ہو, اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا آپ نے سنا ہوگا, بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑے, صوبائی حکومت کو بھی چھوڑے, کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے, وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے. پہلے انہوں نے KIDCL بنائی, پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ, پھر SIDCL بنائی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یعنی جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے, جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے, یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا, ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا, پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا,
یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی، اور واپس آ گیا۔ کہیں اور ہوتا تو ادھر وہ تقریباً 5-8 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بہت بڑا جلسہ کرتے۔ بہت یہ بھی ادھر لوکل لوگوں نے مل کے کہا کہ آ جاؤ، یہ چھوٹی سی برج ہے، اس پہ آ جاؤ۔ میں خود کام پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں اور اس کی تشہیر پہ، اور یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں کہ اس کی تشہیر پہ کم توجہ دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کے لوگ وہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں ان کو تھوڑی سی 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ 2 چیزوں پہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہ بات ہو رہی ہے جو کراچی کو صوبہ بنانے کی، کل بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ہو تو غلط ہے۔ نہیں بھائی، جو آئین میں ہے وہ ٹھیک ہے، نہ میری مرضی نہ کسی اور کی مرضی۔ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا ہے، جو اس ملک کو چلاتا ہے، اور اس آئین میں کیا لکھا ہے کہ صوبوں کی حدود صرف اس وقت بدلے جا سکتے ہیں کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے۔ بھائی آؤ کرا لو، اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کام کی طرف توجہ دو، لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی۔ پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے، اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھائی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رزاق کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، کراچی کے شہری نہیں چاہتے۔ آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا، ایک آمر جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے۔ اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں، وہ دہشت گردی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ یہ کراچی کے شہری، یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورگلاٹ میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا۔ سندھ نے پاکستان بنایا ہے۔ اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے۔ سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جو اسمبلی، جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے، اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو۔ دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے۔ ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، تم نہیں چاہتے ہو، اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ کیا آپ نے سنا ہوگا، بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑے، صوبائی حکومت کو بھی چھوڑے، کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے، وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے۔ پہلے انہوں نے KIDCL بنائی، پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پھر SIDCL بنائی، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، یعنی
جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے، جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے، یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا، ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا، پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی